السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھتے تو ہوں گے پرندے، اور کچھ عجیب و غریب پرندوں کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو پیلیکن نامی پرندے کے بارے میں بتائیں گے، جو کرۂ ارض پر موجود کروڑوں سال قدیم ڈائنوسار کے زمانے کے پرندے ٹروڈکٹائل کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی جسامت انتہائی عجیب و غریب ہے، لیکن چونچ بھی منفرد انداز کی ہے۔ اس کے جسم کا بالائی حصہ عام پرندوں جیسا ہی ہے، تاہم نچلے دھڑ کی بناوٹ بڑے تھیلے سے مشابہ رکھتی ہے، جس میں وہ اپنی خوراک کے لیے مچھلیوں کو ذخیرہ کرتا ہے۔ اس تھیلے میں جمع شدہ مچھلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے جو اس کی شکم سیری کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پیلیکن کی تاریخ تو قدیم ہی ہے، لیکن اپنی جسمانی بناوٹ کی وجہ سے اس کا شمار قدرت کے شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ پیلیکن پرندہ شکل و صورت اور حیت کے لحاظ سے عجیب و غریب لگتا ہی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بطخ کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہو۔ اس کے پاؤں بھدے اور بڑے بڑے بالکل چپوؤں کی مانند ہیں۔ یہ اڑنے والا پرندہ ہے، مگر چپوؤں جیسے پیروں کی موجودگی کی وجہ سے تیراکی میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ یہ پرندہ جب فضا میں اڑ رہا ہو یا سطح آب پر تیر رہا ہو تو انتہائی مضحکہ خیز لگتا ہے۔ فضا میں پرواز کرتے ہوئے اس کے پر 6 سے 10 فٹ تک پھیلے ہوتے ہیں۔ اس کی اڑان کی رفتار 35 سے 40 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپنے بھاری وجود کے باوجود یہ کئی گھنٹے تک فضا میں رہ سکتا ہے۔ یہ پرندہ غول کی صورت میں ایک سے دوسرے مقام کی جانب سفر کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے معمر پیلیکن اس غول کی رہنمائی کے لیے آگے آگے اڑتا ہے۔ اس کی خوراک مچھلیاں اور دیگر آبی حیات ہوتی ہے۔ پیلیکن جب سمندر کے اوپر محو پرواز ہوتا ہے تو یہ 50 فٹ کی بلندی سے بھی اپنا شکار دیکھ لیتا ہے، اور وہ اپنا رخ سمندر کی طرف موڑ لیتا ہے۔ باقی پرندے بھی اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اپنے آدھے کھلے ہوئے پروں کے ساتھ یہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ غول میں موجود باقی پرندے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب یہ سمندر سے اپنا شکار کر کے واپس سر نکالتے ہیں تو ان کا تھیلا نما دھڑ مچھلیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پیلیکن ایسا شکاری ہے کہ اگر وہ 5 مچھلیوں پر حملہ کرتا ہے تو 4 لازمی طور پر اس کی لمبی نوکیلی چونچ کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ پیلیکن پرندہ ایک بڑے گروپ کی صورت میں رہتا ہے، جس میں شامل پرندوں کی تعداد بعض جگہ ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اس لیے جہاں یہ گروپ رہتا ہے وہاں کی مچھلیاں بہت جلد کھا کر ختم کر دیتا ہے۔ خوراک کا قحط ہونے پر یہ پرواز کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے دریا اور جھیلوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ چند سال قبل یہ غول پاکستان کے ساحلی مقامات اور جھیلوں کے اطراف میں بھی دیکھا گیا تھا۔ پیلیکن ایسا ہجرت کرنے والا پرندہ ہے جو بحیرہ اسود کے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوبی یورپ میں بحیرہ ارسل اور افریقہ میں دریاؤں ندیوں کے کناروں پر رہتا ہے۔ یورپ اور شمالی افریقہ میں گھونسلہ کرنے والے پرندے افریقہ کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں سردیوں کے لیے اڑ جاتے ہیں۔ پیلیکن کا افزائش نسل اپریل کے درمیان سے ستمبر کے درمیان تک جاری رہتا ہے۔ پرندے کئی طریقوں سے ساتھی کی تلاش کرتے ہیں۔ افزائش کالونی کے باہر مادہ موجودہ نروں کے ایک گروپ کے پاس جاتی ہیں اور ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں۔ پھر یہ جوڑے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور نر اپنی مادہ کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، مادہ پیلیکن 1 مہینے کے بعد ایک انڈا دیتی ہے، جس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد وہ بچہ آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے۔ والدین ان کی پرورش کرتے ہیں۔ دوسرے مہینے کے اختتام تک وہ بچہ پیلیکن تیراکی بھی سیکھ لیتا ہے اور مچھلی پکڑنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ 65 اور 70 دن میں ان کے پنکھ بھی آ جاتے ہیں اور وہ آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ پیلیکن بڑے ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، جس کی تعداد 5 سے 10 ہزار پرندوں تک ہو سکتی ہے۔ ریوڑ میں کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی، لیکن اتنی بڑی کمپنی میں زندگی پرندوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایک قریبی ٹیم میں جمع ہونے کے بعد حملہ آور کو بھگانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی لمحے چوکس چوکیدار
اپنے لواحقین کو خطرہ کے بارے میں متنبع کر سکتے ہیں۔ پیلیکن ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرامن سلوک کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں دکھاتے۔ پیلیکن اکثر چڑھتے ہوئے ہوائی جہاز کی طرح اڑان بھرتا ہے اور ہوائی جہاز کی طرح مہارت کے ساتھ ریزارٹ کرتا ہے۔ پیلیکن عام طور پر طویل عرصے سے ایک پچر میں اڑتے ہیں اور چونکہ ان کا قائد سب سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے پرندے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں۔ پرندے 6 سے 20 افراد کے گروپوں میں پانی میں شکار کرتے ہیں۔ ایک نیم دائرے میں آباد ہونے کے بعد پیلیکن آگے بڑھتا ہے، مچھلی کے ریوڑ کو ساحل پہ لے جاتا ہے اور پانی میں ڈوب کر گلے کا نشانہ بناتے ہیں۔ پیلیکن پکڑی ہوئی مچھلی کو ہوا میں پھینک دیتا ہے تاکہ پہلے اس کا سر پھیر سکے اور ہوا میں اڑتے ہوئے مچھلی کو اپنے منہ میں داخل کرتا ہے اور اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پیلیکن پرندے کے متعلق، جو کہ بہت ہی منفرد اور دلچسپ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔